قدرت نے آپ کو ہر چیز دے رکھی ہے، آپ کے پاس غیر محدود وسائل ہیں، آپ کی مملکت کی بنیادیں استوار ہو چکی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے آپ ان بنیادوں پر ایک شاندار عمارت تعمیر کر دیں۔ آگے بڑھیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی پہلی سالگرہ پر 14 اگست 1948۔ یہ تھا وہ پیغام جو پاکستان کی پہلی سالگرہ پر اس ملک کے بانی نے ہمیں دیا تھا۔ قائد اعظم کے اس حکم کی تعمیل ہم نے کیسے کی اور اس مملکت کی بنیادوں پر جو عمارت ہم نے کھڑی کی وہ کتنی شاندار ہے، آج ہم اس کی تلاش کریں گے۔ ستائیس رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آنے والا پاکستان 7,96,065 مربع کلومیٹر پر محیط بر اعظم ایشیا کا ملک، جس کی مشرق کی جانب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا سے 2,912 کلومیٹر کی سرحد اور شمال مغرب کی طرف 2,430 کلومیٹر لمبی سرحد افغانستان سے منسلک، اور مغرب میں ایک عرصے تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ملک ایران، جس کے ساتھ 909 کلومیٹر لمبی سرحد موجود ہے، اور شمال مشرق میں دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور چین کے ساتھ 523 کلومیٹر لمبی سرحد اور جنوب کی جانب 1,446 کلومیٹر لمبا بحیرہ عرب کا ساحل سمندر موجود ہے۔ سید صاحب فرمائیے گا کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں اپنا فخر کہاں تلاش کروں؟ اصل میں مسئلہ کیا، بہت سارا کنفیوژن تاریخ نے دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو نہ ہم جمہوریہ ہیں نہ ہم اسلامی ہیں۔ ٹھیک ہو، جب کنٹرڈکشنز اس طرح سے آتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے جو کہ نہیں ہے رہا، یہ بہت ساری فیلسیز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم خود فریبی میں لے کے چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈلز آپ کے جو ہونے چاہیے تھے اس طریقے سے نہیں رہے۔ میں ایک زمانے میں بہت اعلیٰ درجے کا شاعر رول ماڈل تھا، آج وہ نہیں رہا۔ ایک پروفیسر رول ماڈل تھا، ایک انٹلیکچوئل رول ماڈل تھا، وہ نہیں رہا۔ اس کی جگہ فلم تھی، ڈرامہ تھا، لٹریچر تھا، اب اس کی جگہ کچھ اور چیزوں نے لے لی ہے۔ اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اب اٹھایا ہے کہ کیا مقروض ہونے کے لیے، کیا آرمی کی انویژن کے لیے پاکستان بنا تھا، کن طبقوں کے لیے پاکستان بنا تھا، کہ اتنی بے روزگاری، ایک طبقہ مکمل محروم ہو گیا۔ تو جب اتنے بڑے سوالات ناجی صاحب آئیں گے تو پھر بندہ کہے گا کس چیز پہ میں پرائڈ کروں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم کی ایک عظیم اکثریت غربت کی زندگی گزارتی؟ پوچھتے ہیں دانشور لال خان سے۔ پاکستان کی 65 سال میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جینونلی کوئی نیشنل پرائڈ پیدا ہو، اور نیشنل پرائڈ اس لیے بھی نہیں پیدا ہو سکا کہ یہ نیشن ہی نہیں بن سکی، ایک انکمپلیٹ نیشن ہے، اس میں ہر چیز ادھوری ہے۔ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کے تقاضے ہیں ان میں جو زرعی انقلاب ہے، جو صنعتی اور زرعی اور سوشل اور فزیکل انفراسٹرکچر، اس کا قیام نہیں ہے ہمارے پاس ایک جنون پارلیمنٹیرینزم نہیں ہے، ایک ایلیٹسٹ پارلیمنٹیرین ہے، پیسے کی جمہوریت ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ اور ریلیجن الگ نہیں ہوئے، ملک بنے مذہب کے نام پر ہے تو اس میں آپ کیسے اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح ان کی اپنی کوئی سوورنٹی کبھی رہی نہیں تھی۔ یہ پہلا پلاننگ کمیشن بنا تھا 1948 میں، اس میں 15 میں سے 11 جو ایکسپرٹس جو امریکنس تھے،
اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سوائے ڈاکٹر بشیر کے کوئی ایک وزیر خزانہ ایسا نہیں ہے جو ورلڈ بینک کا, IMF کا یا کسی سامراجی مالیاتی ادارے کا ملازم نہ ہو. ایک مجھے بتا دیجیے. تو اگر وہ لوگ چلا رہے ہیں تو آپ کی ایک سوورنٹی نہیں ہے, تو آپ کا پرائڈ کیسے ہوگا؟ انگلش پڑھنا بری بات نہیں, لیکن اردو زبان میں آج تک ہم ڈاکٹر کیوں نہیں بنا سکتے؟ اردو میں ڈاکٹر بننے چاہیے, لیکن کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو تمام تر ریسرچ ہے, تمام تر جو دوائیاں بناتے ہیں لوگ ہمارے ہاں, تو وہ انگریزی میں ہے. تو جب وہ انگریزی میں ہے اور آپ یہاں پہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ بنا کر دیں گے ڈاکٹری کی اردو میں, تو ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا. ابھی ہم نے ایک بڑا ناکام تجربہ کیا کچھ عرصہ پہلے تک. ہم نے قانون کی تعلیم جو تھی وہ اردو میں کر دی, اور 1980 سے 1995 تک ہم نے اردو میں اتنے لائرز پیدا کر دیے کہ اس کے بعد جب وہ میدان میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو کوئی بھی ریسرچ کے اورینٹڈ کتاب یا قانون کے متعلق جتنی جو چیزیں لکھی گئی تھیں وہ تو انگریزی میں لکھی گئی تھیں. چنانچہ وہ جو اردو پڑھے ہوئے قانوندان ہمارے بنے, نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا بہت بڑا نقصان ہوا, بلکہ ہمارے قانون کے شعبے کو بہت بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے پاس ججز تک نہیں رہ گئے تھے اپوائنٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کا ملک اوور آل اوپر چلا جائے گا, ریسرچ آپ کی اوپر چلی جائے گی, جتنے آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ کی زبان آٹومیٹکلی بڑی ہوتی جائے گی. میری طرح کوئی اپنے لہو سے ہولی کھیل کے دیکھے. ہم تو اپنے لہو سے ہولی کھیل کے بابا پھر قائم ہیں. پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. مشکل وقت ہے, یہ گزر جاتا ہوتا ہے. ہر روز جو 1132 بچے مر جاتے ہیں بھوک سے, یہ پرائڈ ہے, نیشنل پرائڈ ہے. پلیز اپنے اوپر پٹی کرنا چھوڑ دیں اور اون اپ ٹو یور بریلینس. پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں. اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, یہ ملک سب سے اچھا ہے. ہمیں خود اپنے تئیں سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کے پروگریس کے لیے جو کر سکیں وہ کریں. مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, ہمارے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان میں وفاقی اور پارلیمانی نظام حکومت جو پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ جیسے صوبوں اور فاٹا شمالی علاقہ جات, آزاد جموں و کشمیر اور اسلام آباد جیسے علاقوں پر مشتمل ہے. پاکستان قدرتی طور پر ذخائر سے مالا مال ہے. یہاں قدرتی گیس, کوئلہ, لوہا, تانبا اور سونے کے قابل ذکر ذخائر موجود ہیں. پاکستان آبادی کے حوالے سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک, جس کی آبادی 19,92,91,129 ہے, جس میں سے 95% مسلمان اور 5% اقلیتوں جن میں عیسائی, ہندو, سکھ اور دیگر شامل ہیں. 35% آبادی شہروں اور 65% دیہات میں رہتے ہیں. سالانہ 3.1% شہری آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. کیا ہماری کامیابیوں کی فہرست واقعی بہت چھوٹی ہے, یا ہم ہر معاملے کے صرف تاریک پہلو کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کسی نے انصاف کے نام پہ, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں, چاہے عمران خان ہوں, چاہے دوسری سیاسی پارٹیوں, قوم باہر نکلی نہیں ہے. قوم نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے. ایسے سڑکوں پہ بیچارے گرمیوں میں آ جاتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ٹھیک ہو جائے, شاید اب ہمارے نصیب بہتر ہو جائے. پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی, 2 آدمی آگے لگے ہیں آپ کے جلوس کے, اور آپ کو نعرے لگاتے لگاتے وہ جلوس سارا پتلی گلی میں لے کے گزر گئے. تو امتحان پہلے حکومتیں جو ہے, ہمارا تو امتحان کبھی ہماری حکومتیں آ کے لیتی ہیں. 65 کی جنگ دیکھ لیں, آج موجودہ ابھی دیکھ لیں. جب ہم تو یہ ہے قوم. اب لوگ کہتے ہیں جی قوم نہیں ہے, بھیڑ ہے, ہجوم ہے. بھائی اتنی, وہ منیر نیازی کا میں آپ کو شعر سناؤں کہ کالے کٹھن پہاڑ دکھوں کے سر پر جھیل کے دیکھے, میری طرح کوئی اپنے لہو سے ہولی کھیل کے دیکھے. ہم تو اپنے لہو سے ہولی کھیل کے بابا پھر قائم ہیں. پھر ہمیں کوئی جب زلزلہ آتا ہے اپنے زیور بیٹیاں اٹھا کے دے دیتی ہیں, ہم اپنی روٹی اٹھا کے اپنے کپڑے دے دیتے ہیں اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے. کوئی ہے ایسی قوم لائے, یہ پرائڈ ہے ہمارا. اب جس کو پاکستانی نیشن کہا جاتا ہے
جس کو پاکستانی پرائڈ کہا جاتا ہے، وہ حکمران طبقے کا پرائڈ ہے، محنت کش طبقے کا پرائڈ نہیں ہے۔ کیا ان کو لوڈ شیڈنگ پہ پرائڈ ہوگا؟ ان کو اس مہنگائی پہ پرائڈ ہوگا؟ اس غربت پہ پرائڈ ہوگا؟ ہر روز جو 1132 بچے مر جاتے ہیں بھوک سے، یہ پرائڈ ہے، نیشنل پرائڈ ہے؟ ہر روز ہر سال 5 لاکھ عورتیں زچگی کے دوران اس لیے مر جاتی ہیں کہ ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ان کے پاس علاج نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائڈ صرف حکمران طبقے کا پرائڈ ہے، جعلی پرائڈ ہے۔ باصلاحیت اور ہنرمند افراد کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے تمام باصلاحیت اور ہنرمند افراد بیرون ملک رہائش کو ہی ترجیح دیتے ہیں، یا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی چوائس سے پاکستان میں رہ کر وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ پوچھتے ہیں جنرل مصطفیٰ سے۔ پرائڈ جو ہماری ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بیسڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری ہسٹری اگر آج کی جنریشن سے پوچھیں تو کافی ساروں کو شاید ہماری ہسٹری کا ہی پتہ نہ ہو۔ لگتا یوں ہے کہ شاید ہم اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور اب پاکستانی کہلانے میں ہمیں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہم ایک جغرافیائی حقیقت ہے، پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہماری جو تحقیر ہوتی ہے یا جس نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے یا جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ بذات خود ہمیں یہ احساس دلانے میں مجبور ہے کہ ہمیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ قیام پاکستان کے 65 برس مکمل ہونے کے بعد وہ کون سے لینڈ مارکس ہیں جن پر ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان پرویز رشید سے۔ پرویز رشید صاحب، آج کے دن میں آپ کا انٹرویو ہم کرنے حاضر ہوئے، باہر گرمی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ یہاں پہ بھی آئے، لائٹ یہاں نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، جہاں بھی جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ، کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ صرف ایک مثال ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے فرمائیے کہ میں یا ایک پاکستانی اس ملک پہ ہم کیا پرائڈ ہیں، کیسے فخر کریں؟ بجلی کا نہ ہونا تکلیف دہ بات ہے۔ بجلی کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق کسی قوم کے پرائڈ سے نہیں ہے، یہ کسی قوم کی، اس کا تعلق کسی قوم کی مشکلات سے ہے۔ مثلا مجھے تو اس چیز پہ بھی پرائڈ ہو سکتا ہے کہ لوگ بجلی کے بغیر 1 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔ میری قوم اتنی طاقتور ہے، اتنی توانا ہے، اتنی پرعزم ہے اور اتنی سخت جان ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بھی بجلی نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی اس کی معمول کی کسی سرگرمی میں مجھے فرق نظر نہیں آتا۔ کارخانے دار کا کارخانہ بند ہو گیا لیکن مجھے وہ چیختا چلاتا ہوا نظر تو آتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کی محبت میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی مجھے نہیں نظر آتی، اس کی شکایت نظر آتی ہے مجھے۔ مشین کے ذریعے سب سے بڑی کپڑے کی صنعت مانچسٹر UK میں تھی، جہاں دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ کپڑا بنتا تھا۔ اس ملک پر ایک ایسا وقت آیا دوسری جنگ عظیم کے دوران کہ انہوں نے اپنی خواتین کو درخواست کی کہ وہ اپنے اسکرٹ 1 انچ چھوٹے کر لیں، کیونکہ کپڑا بھی راشن پہ ملتا تھا۔ جنہوں نے کہا اپنے اسکرٹ کو 1 انچ چھوٹا کریں کیونکہ حکومت کو اب دینے کے لیے کپڑا تھوڑا رہ گیا ان کے پاس۔ تو جو کپڑا بناتے تھے، دنیا کو کپڑا بنانا سکھاتے تھے، کپڑا بنانے کے کارخانے جو دنیا میں بنا کے لے جاتے تھے، ان پہ ایک ایسا وقت آ گیا۔ ملکوں پر ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں بھی ہوں گی، ہماری اپنی کوتاہیاں اور نااہلیاں بھی ہوں گی، لیکن مشکل وقت ہے، یہ گزر جاتا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پانی نہیں ہے پینے کا، ہم ایٹم بم کیا کریں گے؟ ہم شاید دنیا کی چند بہترین ترین قوموں میں سے ہیں۔ اور وہاں پر ایک لیننسٹ پارٹی ہوئی تو پھر اس ریولوشن کو روک بھی نہیں سکتے۔ ہم پاکستانی، ہم فخر کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے ایمان پکے ہیں۔ کسی کو غریب کا احساس نہیں ہے۔ جس ٹائم اس ملک میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اس ٹائم میں سمجھوں گا کہ بہت اچھا اسٹیبلش ہوا۔ جس طرح کے حالات میں آج کل ہم گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی پاکستانیوں کی کام ہے نا۔ جس لیے ہم لوگوں نے پاکستان لیا تھا، حاصل کیا تھا، وہ بیسکس ہیں ہی نہیں اب یہاں پر۔
صحت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں میں 1665 افراد کے لیے ایک بیڈ، 16,426 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ اور 1,206 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ پاکستان میں شرح تعلیم سرکاری ذرائع کے مطابق 98% بتائی جاتی ہے، جبکہ 19 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 135 یونیورسٹیاں، 3,561 کالجز اور 1,733 پروفیشنل کالجز اور 3,271 ووکیشنل انسٹیٹیوٹس تعلیمی ضروریات کے لیے بہت کم ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار ٹیکسٹائل، ترسیلات زر اور زراعت پر مشتمل، جن میں گندم، کپاس، گنا، چاول، پھل، سبزی، گوشت، دودھ شامل ہیں، مگر ہم 79.61 زرعی رقبے میں سے صرف 22.75% رقبہ استعمال کر پاتے ہیں۔ سالانہ معاشی ترقی کی شرح 2012 کے لیے 3.7% اور مہنگائی کی شرح 11% بتائی جاتی ہے۔ 7,791 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن کی موجودگی ہمیں دنیا میں ریلوے کے بڑے نظاموں میں سے 27ویں نمبر پر رکھتی ہے۔ پاکستان ریلوے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے پاس دنیا کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن کان مہترزئی موجود ہے۔ پاکستان میں 2,48,300 کلومیٹر لمبا دنیا کا 20واں بڑا سڑکوں کا نظام ہے۔ سیاسی میدان کو عام پاکستانی بیزاری اور مایوسی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا اپنے سیاسی مستقبل میں ہمیں امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ پوچھتے ہیں تحریک انصاف کے ترجمان شفقت محمود سے۔ اگر آپ نظام حکومت کی طرف دیکھیں اور جس طریقے سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے تو پھر تو پرائیڈ لینے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ پرائیڈ میں لوں گا پاکستان کے لوگوں کے اوپر، حکومتوں پہ نہیں، جو ارباب اختیار ہیں یا جو لوگ پاور میں ان پہ نہیں، عام لوگوں کے اوپر۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رائے اللہ خرچ کرنے کا یا چیریٹی دینے کا ساری دنیا میں تقریباً سب سے ہائیسٹ ہے۔ ہماری جو بدقسمتی ہے اور جس پہ ہم پرائیڈ بالکل نہیں لے سکتے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے بدعنوان، لالچی، ہر طرف سے وہ ذاتیات میں گھسی ہوئی ہے، بہتری ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اقلیتوں کے حقوق جو انشور کیے گئے تھے وہ نہیں دیے، ٹھیک ہے، ان کی وائلیشن ہوئی آپ کے سامنے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے سوالیہ نشان میں کہ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ہمیں وہ رائٹس نہیں مل رہے جو ایک پاکستانی کے، اور ایون اسلام نے ان کے رائٹس رکھے اتارا۔ اگر پرائیڈ فیل کرانا ہے تو وہ کلچر کاش یہ قومی راز نہ ہوتے اور میں آپ کے سامنے وہ بیان کر سکتا۔ آپ یقین کریں، آپ بھی جب میں سوچتا ہوں تو میں جذبات میں لرز جاتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ اور کتنا بڑا ٹیلنٹ دیا ہے۔ ہم شاید دنیا کی چند جو ہے ذہین ترین قوموں میں سے ہیں کہ ایسی قوم جو سوئی تو بنا نہیں سکتی، ایک ایٹم بم بنا دیتی ہے، اس کا دھماکہ سکسیسفلی کر لیتی ہے۔ صرف یہ تھا کہ اس قوم اس سفیر میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈرشپ نے اس وقت محسوس کیا، صحیح لیڈرشپ لے کے آئے، صحیح ورکنگ انوائرمنٹ دی، انہوں نے اس کو آپ کو رزلٹ دے کے دی۔ بدقسمتی سے ہم نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ ضرور لگایا، لیکن کبھی پاکستان کے بارے میں صحیح فیصلے پاکستان کے بارے میں نہیں کیے۔ مثلا مجھے آپ پوچھیں آج یوم تکبیر کا کہتے ہیں، میرے لیے نیشنل پرائیڈ نہیں ہے، بیکاز مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر کلین واٹر فیسلٹی میرے ضلع میں نہیں ہے، میں ابھی آیا ہوں، ہمارے یہاں پانی نہیں ہے پینے کا، ہم ایٹم بم کیا کریں گے؟ تو آپ بتائیے پھر کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ نیشنل پرائیڈ لیتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کسی ایک چیز آپ کو نیشنل پرائیڈ نہیں دے سکتی۔ آپ کو نیشنل پرائیڈ ملتا ہے کہ جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہو، آپ کی اکانومی ٹھیک ہو، آپ کی ایگریکلچر ٹھیک ہو،
آپ کے لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر ہوں. جو ایک قوم اوپر جاتی جائے گی اس کو نیشنل پرائیڈ ملتا جائے گا. ہمارے ہاں جو نیشنل پرائیڈ ہے تو پھر غیرت مند کی ہم بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. ایک دھماکہ ہوا ہے نیو یارک میں, انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ مار کے حشر کر دیا ہے, تو پھر یہ نیشنل پرائیڈ ہے. ان کا بندہ کہیں پکڑا جائے وہ اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, یہ نیشنل پرائیڈ. یہ نیشنل پرائیڈ ہے. مجھے پتا ہو کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور میں جہاں پر بھی جاؤں گا میری ریاست, میری حکومت میری پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوگی. اور جب مجھے اپنے ملک کے اوپر تبھی فخر ہوگا جب مجھے پتا ہوگا کہ یہ ریاست جو ہے وہ میری ضرورتوں کو اسی طرح پروٹیکٹ کرے گی جیسے ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. وہ پھر نیشنل پرائیڈ ہے. خاصا فرمائیے گا کہ یہ جو آپ جن دو طبقوں کا آپ نے ذکر کیا, جی جی, یعنی یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان صحیح ہے, ہے, صحیح ہے. تو ان دو طبقوں میں یہ جو اقلیت ہے جس کے پاس پیسہ ہے, بڑی معمولی اقلیت ہے اور یہ بڑی عظیم اکثریت ہے جو ہیو ناٹس والی. ایگزیکٹلی. تو یہ کبھی تو ٹیک اوور کریں گے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ریولیوشنری پیریڈز آر ہسٹوریکل ایکسیپشنز, وہ تاریخ میں کبھی کبھار آتے ہیں, غیر معمولی لمحات ہوتے ہیں انقلابات. یہاں پر پاکستان میں صرف ایک بار پاکستانی قوم یکجا ہوئی تھی 139 دن کی, 6 نومبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک, جب چٹاگانگ سے پشاور تک یکجا تھی قوم ایک مقصد کے لیے, ایک سوچ کے لیے, جس پر بھٹو نے انقلابی سوشلزم کا نعرہ دیا اور پوری قوم کو اپنے ساتھ لگایا. لیکن وہ اس ریولوشن کی انکمپلیٹ رہ جانے کی وجہ سے اور اس ریولوشن کو کچلنے کی انہوں نے جنگ کی, انہوں نے ملک توڑا, یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ وہ ریولوشن جو ہے وہ کہ پورے بر صغیر کی اپنی لپیٹ میں نہ لے. تو اس بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ طبقہ پھر اٹھے گا, پھر ایک 68-69 ہوگا, اور یہاں پر ایک لیننسٹ پارٹی ہوئی تو پھر اس ریولوشن کو روک کے نہیں سکتی. پاکستان کی جو پاسٹ جنریشن ہے وہ فیلڈ جنریشن ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. ہم نے ایک آئین بنا لیا 1973 میں, آزاد عدلیہ حاصل اپنے لیے کر لی. موٹر وے کے ساتھ جو گھر بنا ہوا ہے اس میں اور موٹر وے میں 7000 سال کا فاصلہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ قیادت کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان میں برائیاں بھی ہیں تو پاکستان میں اچھائیاں بھی بہت زیادہ ہیں, بس بندے کو اپنی سوچ جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, ایٹامک پاور ہے. پاکستان میں آزادی ہے, کس بات پہ فخر نہیں کریں گے اتنی ساری پرابلمس کے ساتھ, پھر بھی جو ہمارے اندر جذبہ ہے رہنے کا. پاکستان سیلاب, زلزلے جیسی قدرتی آفات, مسئلہ کشمیر, سیاہ چن جیسے تنازعات اور ناجائز اسلحہ, چرس, افیون, حشیش جیسی منشیات کی بہتات کے باوجود ہمیں فخر ہے کہ پاکستان دنیا میں 7واں بڑا ملک ہے جو انجینئر اور سائنسدان پیدا کر رہا ہے. 1979 میں پاکستان کے عظیم ڈاکٹر عبدالسلام خان کو فزکس میں نوبیل انعام سے نوازا گیا. عرفہ کریم جیسی نہایتی ذہین سافٹ ویئر انجینئر کا تعلق بھی پاکستان سے تھا. پاکستان دنیا کی 7ویں نیوکلیئر طاقت ہے. پاکستان کی سرزمین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں گندھارا, مونجو دڑو, انڈس ویلی, تخت بائی کا بھی مسکن رہی. پاکستان میں دنیا کے 14 بڑے پہاڑی سلسلوں میں سے 5 سلسلے موجود ہیں جن میں کوہ ہندوکش, ناگا پربت نمایاں ہیں. اس کے ساتھ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی موجود ہے. پاکستان اس وقت فیلڈ جنریشن چلا رہے ہیں. پاکستان کی جو پاسٹ جنریشن ہے وہ فیلڈ جنریشن ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. لوگ جو ہیں وہ شاید کچھ برا منا جائیں, بٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کیونکہ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے, ان میں اس کا بھی قصور نہیں, وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے جب پاکستان بہت قسم پرسی کے حالات میں تھا. پاکستان بڑے ایک ڈاؤن تھا, ہمارے ایجوکیشن نہیں تھی, انسٹیٹیوشنز نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. وہ نہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ بہت ڈائنامک ہے. جتنی جلدی آپ ان کو معاملات سونپ دیں اقتدار کے بھی, اور جتنی جلدی ان کو سوشل بھی, اور آپ دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں ہمارا میڈیا اس لیے ڈائنامک ہے کہ ینگ لوگ اس کو چلا رہے ہیں. مختلف تہذیبیں, زبانیں, مذاہب مل کے کیسے رہتے ہیں, مختلف علاقوں کے لوگ ایک ریاست میں کس طرح رہتے ہیں, یہ ہنر بھی اس خطے میں ہمیں آتا ہے. ہم نے ایک آئین بنا لیا 1973 میں, آزاد عدلیہ حاصل اپنے لیے کر لی.
اور پہلے حکمرانوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے پاکستان میں کوئی لیوریج نہیں ہوتا تھا. ایک طرف اتنی جدیدیت ہے اور اس جدیدیت کے آس پاس انتہائی پسماندگی پل رہی ہے, اور جو جدیدیت اور پسماندگی کا یہ تفریق ہے, یہ فرق ہے, وہ اس سسٹم میں اتنی مالیاتی اور معاشی اور اقتصادی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پر کر سکے جو انڈسٹریل ریولوشن نے پر کیا تھا. جو ایک فنڈامنٹل ٹاسک تھا کہ دیہی اور شہری تفریق کو ختم کیا جائے, وہ نہیں کر سکتے. اور جس وجہ سے پسماندگی کی ایک بہت بڑے صحرا میں چھوٹے چھوٹے نخلستان ہے خوشحالی کے, موٹر وے ہے, نیچے غربت پل رہی ہے. موٹر وے کے ساتھ جو گھر بنا ہوا ہے اس میں اور موٹر وے میں 7000 سال کا فاصلہ ہے. وہ فاصلہ آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ سسٹم میں گنجائش نہیں. شیکسپیئر کی عزت اگر انگریز نہ کرتا تو باقی دنیا کبھی نہ کرتی. کیا ہم اپنے ڈرامہ نگار کو, اپنے آرٹسٹ کو, اپنی فلم انڈسٹری کو, اپنے گیتوں کو, اپنی شاعری کو, کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ 70 کے کا جو ثانیہ مشرقی پاکستان ہے, آدھا کاز ہم نے وہاں لوز کیا کہ بنگال کا اسکول آف تھاٹ آپ کی فلم میں انٹروڈیوس ہو چکا تھا. اس کے نتیجے میں فلموں میں تبدیلی آ رہی تھی اور نیا میوزک آ رہا تھا. انڈیا کیوں آ گیا فلم میں؟ اتنے بے شمار کلچرل ڈائیورسٹیز ہیں, وہ بلینڈ کرتی ہیں. پنجاب کا میوزک, بنگال کا میوزک, ساؤتھ کا میوزک, یہ ملتا ہے, ٹیلنٹ ملتے ہیں, پول ہوتے ہیں. کولیبریٹو آرٹس ہے نہیں. آپ کا جو کولیبریٹو آرٹس تھا وہ 71 میں ٹوٹ گیا, اس کی وجہ سے ڈیکے شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کئی چیز آئے گی, ڈرامہ بھی آئے گا, رائٹر ہے تو یہی لوگ ہمارے ہی ہے نا, سو ان کو تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے جو کہ مل رہی ہے, تو وہ آ جائیں گے. عام ہوفل تمہارا تم پاس بارش کی, یہ چمن تمہارا ہے, تم مخاطس کی, یہ بدن تمہارا ہے, تم پاس بارش کی. ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ مسائل سے مالا مال ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لیڈرشپ ایسی دینی ہے جو کہ نیک نیت ہو, صاف ہو, ملک کی بہتری چاہتی ہے. ہوپ یوتھ کو اس لیے ہے کہ یہاں تو یہ ہونا کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. ہمارے پاس اب غور کریں, آپ نے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں تو کمال کے سائنٹسٹ پیدا کیے. آپ نے غربت کے باوجود ایک اس پوزیشن پہ آپ کی سائنس نے ترقی کی کہ آپ نے ایٹم بم بنا دیا. اگر آپ تعلیم کے شعبے میں دیکھیں, آپ کے نوجوان بچے جو ہیں وہ مائکروسافٹ کی انٹرنیشنل جو ہے اس میں انٹرنیشنلی ریکگنائز کیے جا رہے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ قیادت کا مسئلہ ہے. تبدیلی آ چکی ہے کیونکہ ہمیں لوگوں کی آنکھوں میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. دنیا کے لیے اس لیے بھی قابل رشک ہے, بدترین حالات کے باوجود یہ سروائیو کر رہے ہیں. استحصال ختم ہو سکتا ہے.
تنخواہ مل سکتی تھی، وہ سب چھوڑ کے پاکستان میں آ کے کام کر رہا تھا اور اس کو 30-35-40 ہزار روپے تنخواہ مل رہی تھی۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ میں نے کہا بیٹا آپ یہ اتنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے ہو، تو اس نے جو جواب دیا وہ میرا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے کافی ہے، میرا خیال ہے ساری قوم بھی شاید اس بات پہ فخر کرے گی۔ اس نے کہا سر یہ سب پیسے کے لیے نہیں ہے، اس ملک کے لیے قوم کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو اس نوجوان میں، ایک میں بات کر رہا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے بہت سے نوجوان اس پاکستان میں، اس ملک میں موجود ہیں اور وہ اسی جذبے کے تحت پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہی میرا یقین ہے انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا۔ یہاں پر ایسا ورثہ موجود رہا ہے، مونجو داڑو اس کی گواہی ہے کہ انسان برابری سے رہ سکتے ہیں، استحصال ختم ہو سکتا ہے، اونچ نیچ معاشرے سے مٹائی جا سکتی ہے اور اجتماعی خوشحالی صرف اجتماعی ملکیت سے، ایک جدید سوشلسٹ نظام سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہماری جماعت اقتدار پہ نہ آئے، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ تو بہت ہی پائیدار ہے اور روشن ہے، اس لیے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو اس خطے میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کی صلاحیتیں جو ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے عزم کی نشانی ہے کہ ہم اتنی باہر ہمت قوم ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک شاعر تھا جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، زندگی میں پاکستان کو نہیں دیکھ سکا، سوچ دے گیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے، اب بطور شاعر میرا رول یہ ہے کہ میں دنیا بھر کو اکانومی کی ایک نئی تعریف دے رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی کو اپنا پارٹنر بناؤ اور اس کو مقروض نہ بناؤ اور نفع نقصان کی بنیاد پر پارٹنر بناؤ اور سودی نظام ختم کرو دنیا سے۔ دیکھو دنیا کی اکنامکس کہاں جاتی ہے اور ہمیں لوگوں کے دکھ کا پتہ چل گیا۔ میں اپنے شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو میں نے میسج کمیونیکیٹ کرنا اسی میں ہوگا کہ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے۔ اقوام کی زندگی میں 65 برس کا عرصہ نہایت معمولی عرصہ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومتیں آنی جانی چیز ہے اور خود ہم اور آپ بھی، لیکن یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری خوشیوں کی گردن پہ قابض سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور بیوروکریسی کے جس چھوٹے سے گروہ کا قبضہ ہے، یہ قبضہ بھی ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا اور یہ بات یہ گروہ خود بھی جانتا ہے، اس لیے یہ آج خوفزدہ ہے۔ لہٰذا یہ امید رکھنا لازم ہے کہ بہت جلد یہاں آزادی کا سورج خوشحالی کے ساتھ طلوع ہوگا، جب غربت اور محرومی کے سانپ عوام کی اکثریت کو ڈسنا چھوڑ دیں گے، جب یہاں زندگی کسی ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے مسکرائے گی۔ لیکن یہ دن تب تک نہیں آ سکتا جب تک میں اور آپ صرف یہ سوال کریں کہ اس ملک کی کس چیز پر میں فخر کروں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھ میں ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ ملک مجھ پر بھی فخر کر سکے۔